بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کلثوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیلنا جارجوا نے گزشتہ دنوں پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ امیر طبقات پر ٹیکس عائد کرے جبکہ غریبوں کی حفاظت کرے۔ IMF کے اعلیٰ عہدیدار کی جانب سے یہ بیان پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے چند روز قبل امریکہ میں ہونے والی ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے۔ پاکستان اس وقت IMF کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام سے منسلک ہے، جس کے تحت رواں برس جولائی میں پاکستان کو $1 ارب کی پہلی قسط ملی تھی، جبکہ دوسری قسط نومبر 2023 میں ملنے کی توقع ہے۔ نومبر میں اس قرض کی اگلی قسط کے اجر سے قبل IMF کا ایک وفد رواں ماہ کے آخر میں اس بات کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گا کہ آیا پاکستان IMF شرائط پر عمل درآمد کر رہا ہے یا نہیں۔ IMF کی جانب سے عائد کردہ دوسری شرائط کے علاوہ ملک میں ٹیکس وصولی بڑھانے کی بھی ایک شرط ہے تاکہ اس کے ذریعے پاکستان کے بجٹ کے خسارے کو کم کیا جا سکے۔ اس شرط کے تحت زیادہ ٹیکس وصولی کے مختلف شعبوں اور طبقات پر ٹیکس لگانے کی بات کی گئی ہے، تاہم ابھی تک پاکستان میں ٹیکس وصولی کا نظام کچھ ایسا ہے جس میں غریب طبقات پر ٹیکس کے بوجھ کی زیادہ شکایات ہیں، جبکہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں امیر طبقات پر ٹیکس کی وصولی کا بوجھ ان کی آمدن کے لحاظ سے نہیں ہے۔ پاکستان میں معیشت اور ٹیکس کے ماہرین کے مطابق ملک میں ٹیکس وصولی کے نظام میں غریبوں سے زیادہ ٹیکس وصولی کی وجہ ملک میں انڈائریکٹ ٹیکسوں کی بھرمار ہے جو تمام صارفین سے وصول کیے جاتے ہیں، تاہم غریبوں کی کم آمدن کی وجہ سے ان پر انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا بہت زیادہ اضافی بوجھ پڑتا ہے۔ پاکستان میں وفاقی حکومت کا ماتحت ادارہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو پورے ملک میں ٹیکس وصولی کا کام کرتا ہے۔ اگرچہ صوبائی سطح پر ٹیکس وصولی کے ادارے کام کر رہے ہیں، تاہم قومی سطح پر FBR ہی ٹیکس اکٹھا کرنے کا واحد ادارہ ہے۔ پاکستان میں ٹیکس کے نظام کو دیکھا جائے تو اس میں انکم ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس کے ذریعے ٹیکس رقم یا محصولات کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ وفاقی وزارت خزانہ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال میں پاکستان نے 7,169 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا۔ یہ ٹیکس انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور کسٹم ڈیوٹی کی مد میں اکٹھا کیا گیا۔ ماہر ٹیکس امور ڈاکٹر اکرام الحق نے بتایا کہ پاکستان میں اس وقت ٹیکس وصولی میں 70% حصہ انڈائریکٹ ٹیکسوں سے جمع ہوتا ہے، جبکہ ڈائریکٹ ٹیکس سے اکٹھا ہونے والا ٹیکس صرف 30% ہے۔ ماہر ٹیکس امور ذیشان مرچنٹ نے بتایا کہ اس وقت ملک کی آبادی لگ بھگ 24 کروڑ ہے، جبکہ ٹیکس فائلرز کی تعداد محض 45 لاکھ ہے، جس کے بعد عام افراد کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف یہ 45 لاکھ لوگ ہی ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ مگر ایسا نہیں ہے۔ ٹیکس امور کے ماہرین کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ہر شہری اس وقت ٹیکس دے رہا ہے، جس کی بڑی وجہ ملک میں انڈائریکٹ ٹیکسوں کی شرح کا زیادہ ہونا ہے۔ ذیشان مرچنٹ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہر وہ شخص جو موبائل استعمال کر رہا ہے یا دکان پر جا کر کچھ خرید رہا ہے، وہ سیلز ٹیکس کی مد میں حکومت کو ادائیگی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جہاں تک بات ہے آمدن پر ٹیکس دینے کی، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹیکس نظام کے بارے میں عوام میں اعتماد کا فقدان ہے، اور اس کے علاوہ ٹیکس کے نظام کی پیچیدگیوں اور زیادہ شرح ٹیکس کی وجہ سے پاکستان میں ٹیکس دینے کا کلچر پروان نہیں چڑھ سکا۔ انہوں نے کہا اگر پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو صرف 2% لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں، جسے کم از کم 4 سے 5% ہونا چاہیے تاکہ ملک میں ٹیکس ٹو GDP تناسب مناسب ہو سکے۔ پاکستان میں ٹیکس اور معیشت کے امور کے ماہرین کے مطابق یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں غریبوں پر ٹیکس کا بوجھ زیادہ ہے، جبکہ امیر طبقات پر ٹیکسوں کا بوجھ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ ماہر ٹیکس امور ڈاکٹر اکرام الحق نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت 30% ٹیکس آمدن ڈائریکٹ ٹیکسوں سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ 70% تک ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکسوں سے اکٹھا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا انڈائریکٹ ٹیکس یقینی طور پر صارفین سے لیا جاتا ہے، جس میں امیر و غریب دونوں شامل ہیں، تاہم غریبوں کی محدود آمدنی کی وجہ سے ان ٹیکسوں کا بوجھ زیادہ ہے، جبکہ امیروں کی زیادہ آمدنی کی وجہ سے ان ٹیکسوں کا اس طرح بوجھ نہیں پڑتا جیسے ایک غریب صارف جھیلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھا جائے تو پاکستان میں آمدن میں اضافے کے باوجود لوگ زیادہ ٹیکس نہیں دیتے، اور ٹیکس وصولی کا جو طریقہ کار نافذ ہے وہ کم آمدنی والے طبقات کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ پاکستان میں مختلف شعبوں کی جانب سے ٹیکس جمع کرانے کی صورت
صورت حال کو لیا جائے تو ملک میں معیشت کے مختلف شعبوں کی جانب سے ٹیکس جمع کروانے کی شرح مختلف ہے۔ پاکستان میں صنعتی شعبے کا GDP میں حصہ 20% ہے، تاہم اس کے ٹیکس میں حصہ 28% ہے۔ زراعت کا ملکی GDP میں حصہ 28% ہے، تاہم اس کی جانب سے جمع کروائے جانے والے ٹیکس کی شرح بمشکل 1% ہے۔ ایک مقامی ٹیکس فرم کی جانب سے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق ایک زرعی شعبے کا فرد جس کے سالانہ آمدن 2.5 کروڑ تک ہے، وہ تو فقط چند ہزار روپے ٹیکس ادا کر رہا ہے، تاہم دوسری جانب ایک صنعتی ادارے کا فرد جس کی سالانہ آمدن کم و بیش یہی ہے، اسے 40 لاکھ سے زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔